یہ ایک ایسی جادوگرنی کی کہانی ہے جس نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں انسانیت کو بھلا دیا، لیکن انجام کار اسے معلوم ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جادو نہیں بلکہ نیکی اور خلوص کی ہے۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک دور دراز پہاڑی سلسلے کے پیچھے ایک گھنا اور تاریک جنگل تھا۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ ایک عجیب و غریب محل تھا جو مکمل طور پر سیاہ کانچ سے بنا ہوا تھا۔ اس محل میں زرمینا نامی ایک عورت رہتی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کالا جادو کرنے میں مہارت رکھتی ہے۔ زرمینا کوئی عام عورت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بلی کی طرح چمکتی تھیں اور اس کی آواز میں ایک ایسی تھرتھراہٹ تھی جو سننے والے کے دل میں خوف پیدا کر دیتی۔ وہ سارا دن اپنی بھٹی کے پاس بیٹھی رہتی جس میں سبز رنگ کی آگ جلتی تھی، اور وہ مختلف جڑی بوٹیوں اور نایاب پتھروں کی مدد سے ایسے جادوئی مشروبات تیار کرتی جو لوگوں کی قسمت بدلنے انہیں تباہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے۔ زرمینا کا خیال تھا کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور عورت ہے۔ آس پاس کے دیہاتوں کے لوگ اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اگر کوئی اس کی مرضی کے خلاف کام کرتا تو وہ اسے پتھر کا بنا دیتی یا اس کی فصلیں تباہ کر دیتی۔ اس نے اپنے محل کے گرد ایک ایسا طلسماتی حصار باندھ رکھا تھا کہ کوئی پرندہ بھی اس کی اجازت کے بغیر وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ ایک دن زرمینا الف اپنے جادوئی آئینے میں دیکھ رہی تھی کہ اسے ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی نوری نظر آئی۔ نوری بہت خوبصورت اور نیک دل لڑکی تھی۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرتی اور ہر کسی کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ زرمینا کو نوری کی خوشی اور اس کی معصومیت دیکھ کر حسد ہونے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نوری کی زندگی میں زہر گھول دے گی۔ زرمینا نے ایک بوڑھی لاچار عورت کا روپ دھارا اور نوری کے گھر جا پہنچی۔ اس وقت نوری کا باپ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا ہوا تھا۔ زرمینا نے دروازے پر دستک دی اور کراہتے ہوئے کہا، بیٹی، میں بہت بھوکی اور پیاسی ہوں، کیا مجھے تھوڑا سا کھانا ملے گا؟ نوری جو رحم دل تھی فوراً اسے اندر لے آئی۔ اس نے اسے بہترین کھانا کھلایا اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ جب وہ جانے لگی تو زرمینا، بوڑھی عورت کے روپ میں، نے اسے ایک خوبصورت چمکتا ہوا سیب دیا اور کہا، بیٹی، تم نے میری مدد کی ہے، یہ سیب کھا لو، یہ تمہاری ہر خواہش پوری کر دے گا۔ نوری نے شکریہ کے ساتھ وہ سیب لے لیا، لیکن جیسے ہی اس نے سیب کو ہاتھ لگایا اسے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ نوری کے گھر میں ایک چھوٹا سا پالتو طوطا تھا جس نے شور میم مچانا شروع کر دیا۔ نوری کو دال میں کچھ کالا نظر آیا، اس نے سیب کھانے کے بجائے اسے ایک طرف رکھ دیا۔ جب زرمینا نے دیکھا کہ اس کا جادو کام نہیں کر رہا تو وہ غصے میں اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ تم نے میرا تحفہ کیوں نہیں کھایا؟ وہ دھاڑی۔ نوری ڈر گئی لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ محترمہ، نیکی بدلے کی امید پر نہیں کی جاتی۔ مجھے آپ کے جادوئی تحفے کی ضرورت نہیں ہے۔ زرمینا نے غصے میں آ کر نوری پر ایک منتر پڑھا تاکہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے، لیکن حیرت انگیز طور پر نوری کو کچھ نہ ہوا۔ نوری کے گلے میں اس کی ماں کا دیا ہوا ایک سادہ سا تعویذ تھا جس پر خدا کا نام کندا تھا۔ زرمینا کا کالا جادو اس نورانی طاقت کے سامنے ہیچ ثابت ہوا۔ زرمینا کو اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے نوری کے باپ کو اغوا کر لیا اور اسے اپنے سیاہ کانچ کے قلعے میں قید کر دیا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اگر نوری اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو اسے خود چل کر قلعے میں آنا ہوگا اور اپنی نیکی کا سودا کرنا ہوگا۔ نوری اکیلی ہی اس خوفناک جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اسے بہت سی رکاوٹیں ملیں، کہیں بولتے ہوئے درخت اسے ڈراتے تو کہیں جادوئی دلدل اسے نگلنے کی کوشش کرتی، لیکن نوری کی نیت صاف تھی اور اس کا مقصد اپنے باپ کو بچانا تھا۔ اس نے راستے میں ایک زخمی ہرن کی مدد کی اور پیاسے پرندوں کو پانی پلایا۔ جب وہ قلعے کے دروازے پر پہنچی تو زرمینا کہہ لگا رہی تھی، آ گئی تم؟ اب دیکھتی ہوں تمہاری نیکی تمہیں کیسے بچاتی ہے۔ زرمینا نے اپنے جادو سے آگ کے گولے برسانا شروع کیے۔ نوری نے آنکھیں بند کر لیں اور سچے دل سے دعا مانگی۔ اسی وقت وہ تمام جانور جن کی نوری نے راستے میں مدد کی تھی وہاں جمع ہو گئے۔ ہرن نے اپنی سینگوں سے قلعے کے دروازے پر ضرب لگائی اور پرندوں نے زرمینا کی آنکھوں کے سامنے پروں کا ایسا طوفان کھڑا کیا کہ اسے کچھ سجھائی نہ دیا۔ اسی افراتفری میں نوری دوڑتی ہوئی اس کمرے تک پہنچ گئی جہاں اس کا باپ قید تھا۔ وہاں ایک بڑا جادوئی چراغ جل رہا تھا جو زرمینا کی طاقت کا منبع تھا۔ نوری نے سمجھ لیا کہ اگر یہ چراغ بجھ گیا تو زرمینا کا جادو ختم ہو جائے گا۔ زرمینا نوری کو روکنے کے لیے بڑھی لیکن اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ اپنی ہی بنائی ہوئی ایک جادوئی کھائی میں گرنے لگی۔
नूरी ने इसे गिरते देखा तो दुश्मनी भूल गई और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मेरा हाथ पकड़ लो ज़रमीना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। ज़रमीना दंग रह गई। जिस लड़की की जिंदगी वो बर्बाद करने आई थी वही इसे मौत के मुंह से बचा रही थी। ज़रमीना के दिल में पहली बार शर्मिंदगी का एहसास जागा। इसने नूरी का हाथ पकड़ा और ऊपर आ गई। जैसे ही ज़रमीना के दिल में नेकी का ख्याल आया, इसका काला जादू टूटने लगा। सिया कांच का कला रेत की तरह बखर गया और सब्ज आग बुझ गई। ज़रमीना की जादुई ताकतें ख़त्म हो गईं, लेकिन इसे एक नई जिंदगी मिल गई। नूरी ने अपने बाप को आज़ाद कराया और वो दोनों खुशी खुशी घर लूट गए। ज़रमीना ने जादूगरी छोड़ दी और बाकी ज़िंदगी तौबा और लोगों की खिदमत में गुजारी। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि नेकी और सच्चाई की ताकत सबसे बड़ी होती है। जादू, धोखा और शर चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना लगे, वो एक ना एक दिन मिट जाता है, लेकिन दूसरों के साथ किया गया हसन सलूक कभी रायगा नहीं जाता।